السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم العرفہ، میرے گناہ معاف ہونے کا دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم العرفہ۔ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، پھر اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں۔ کس کے قریب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حجاج کے قریب ہوتے ہیں جو یوم عرفہ میں موجود ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاحِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے ان حجاج پر فخر کرتے ہیں۔ فَيَقُولُ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو ایک بہت بڑا، یہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملتی ہے، ایک بہت بڑا مسلمانوں کے پاس ریوارڈ فل ڈے ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس حاجی کی عبادت حج قبول ہو جاتا ہے، وہ اس حج کے بعد بالکل ایسا ہوتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ ابھی اپنی ماں کے وomb سے پیدا ہوا ہے۔ ایک اہم دن ہے جو انشاءاللہ سعودی عرب کے اسلامک کیلنڈر ذوالحجہ کے مطابق کل انشاءاللہ ہوگا، 9 ذی الحجہ، جس وقت حجاج کرام یوم عرفہ کے میدان میں ہوں گے۔ جیسے ان کے لیے آج سے حج شروع ہو گیا ہے 8 ذی الحج سے، اور وہ اب کانسٹنٹلی اذکار اور تلاوت قرآن اور نوافل اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک مضبوط تعلق ڈیولپ کرنے کی دن رات ہر لمحہ ہر گھڑی کوشش کریں گے۔ ہم لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہمیں بھی ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو لیلۃ القدر کے لیے کوئی جیوگرافیکل باؤنڈری نہیں ہوتی ہے کہ صرف یہ علاقے کے لوگ اس وقت اللہ کی رحمت سمیٹ رہے ہیں، باقی محروم ہیں۔ یقیناً ایک پہلو یوم عرفہ کا ڈیفرنٹ ضرور ہے کہ اس مقام کی بہت اہمیت ہے، اس جگہ کی بہت اہمیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ہر امت کے کانشیس مسلمان کو ان عبادت کی گھڑیوں میں شامل کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، جو حاجی ہوتا ہے، the one who is actually in یوم عرفہ، جو وہاں کھڑا ہے، جو حج کر رہا ہے، جو اپنی عبادت کا رکن کر رہا ہے، اس سے نہیں ایکسپیکٹڈ ہوتا کہ وہ روزہ رکھے گا۔ باقی امت کے لوگ جو اس وقت یوم عرفہ میں موجود نہیں ہیں، اگر وہ اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایک ایسی عبادت، ایڈیشنل عبادت، سنت عبادت، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں، لیکن خوبصورتی سے کی جانے والی عبادتوں میں شمار ہوتی ہے کہ جس میں سارے حاجی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی عاجزی، اپنی تکلیفیں، اپنی دعائیں، اپنی مشکلات، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے تکلیف دہ لمحوں سے ذہنی آزادی مانگ رہے ہوں گے۔ ہم جہاں جہاں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں ہوں، ہم ان کے ساتھ سنکرنائزڈ ہو جائیں۔ مت بھولیں، یہ دنیا، یہ پلانٹ ارتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ تو یوم عرفہ میں کھڑا ہوا مسلمان گڑ گڑا رہا ہے، یا میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی گڑ گڑا رہی ہوں، میرا ایمان ہے کہ میرا رب اسی طرح سنتا ہے جیسے وہاں کے حجاج کو سن رہا ہے، تو مجھے بھی سنے گا۔ تو نمبر 1، آج سے کوشش کریں، آپ جہاں بھی ہیں، جتنا اپنے آپ کو دعا میں، اذکار میں، نوافل میں، عبادت میں انوالو کر سکتی ہیں، انوالو کریں۔ اپنی زبان کو تھام کے رکھیں تاکہ غصہ نہیں آئے۔ ایڈیشنلی حاجی کو روزہ نہیں رکھنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سارے ان مسلمانوں کو جو حج کے موقع پر یوم عرفہ میں موجود نہیں ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا، جب آپ نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یغفر السنۃ التی قبل
وسنۃ الذی بعدہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. So this روزہ، یوم عرفہ کا روزہ is actually for the people those are not doing Hajj this year. اب اس میں کوئی لمبا چوڑا ڈسکشن، کنفیوژن لانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات واضح ہے، اسکالرس دونوں سائڈ پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اپنی جیوگرافیکل باؤنڈری کے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں. بٹ ایک دوسری سائڈ آف اسکالرس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا دن روزہ رکھنے کو کہا ہے. تو آپ ذرا سا بھی دل کھول کر احادیث کو پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرض نہیں ہے مجھ پہ، میں محبت میں ایک کام کرنا چاہ رہی ہوں. تو جب محبت میں کام کیا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، سمجھ آ جاتے ہیں. آپ دونوں دن کا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی 8 اور 9 الحمدللہ. آپ ایک روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، میری ناقص عقل کے مطابق جس دن حجاج یوم عرفہ میں کھڑے ہوں گے اس دن آئے ہم بھی سب روزہ رکھ کے، اگر ہم رکھ سکتے ہیں، صحت اجازت دیتی ہے، ایک آپشن ہے، یا بے تحاشا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق میں انوالو کر کے اذکار میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں ہم بھی عبادت میں خود کو لگانے کی، انویسٹ کرنے کی کوشش کریں. کیا معلوم اللہ کو ہم پر پیار آئے اور پھر ہمارے پچھلے سال کے صغیرہ گناہ اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہ، ان سے ہمیں معافی مل جائے. تو ایک اہم عبادت، ایک اہم دن آ رہا ہے. میکسیمم آپ اللہ کا ذکر کریں، یوم عرفہ کی دعا آتی ہے، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں تاکہ زبان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ موجود رہیں. And if you have the capacity to keep the fast, then alhamdulillah try to keep it tomorrow. اور حج دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھیں، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ کر ویژول امپیکٹ سے بھی الحمدللہ دلوں کو ایک سکون سا ملتا ہے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے، مجھے بھی اپنے گھر میں مہمان کے طور پر بلائیے. اگر اللہ بلاتا ہے الحمدللہ، نہیں بلاتا یا اسباب نہیں بنتے یا حالات نہیں بنتے، اٹس اوکے، میرا رب تو میری نیتوں کو جانتا ہے اور میرے ساتھ اب تک ہے. تو ہم میکسیمم آج سے کل تک کا پورا دن اور کوشش کر کے اپنا 9 ذی الحج اور پھر عید تک ہم خوب اذکار کریں گے. ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی، ڈونٹ فرگیٹ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. مانگیں اس سے جو چاہیے مانگیں. وہ نہ اس بات پر آکورڈ آپ کو فیل کرائے گا کہ آپ ایک ہی چیز بار بار مانگ رہی ہیں، وہ نہ آپ کو کبھی شرمندہ کرے گا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور مانگ رہی ہو، وہ نہ کبھی آپ کی ناقدری کرے گا کہ میں تو تمہیں دیے جاتا ہوں، تمہارا عمل درست نہیں ہو رہا. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو مانگنا چاہ رہی ہیں اس سے مانگیں. ایمان مانگیں، دنیا اور آخرت کا حسنہ مانگیں، قرآن کے ساتھ عملاً تعلق مانگیں، اپنے آس پاس پرخلوص لوگوں کا ساتھ مانگیں، اپنے آس پاس مسلمانوں کی بہتری مانگیں. وہ مسلمان جو تکلیفوں میں ہیں ان کو ان کی تکلیفوں سے نکلنے کے لیے آسانیوں کی راہ مانگیں. جو مانگنا ہے مانگیں. یہ مانگنے کا دن ہے، گناہوں کی معافی کا دن ہے. اللہ یوم عرفہ کی جو عبادت مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، اور جو عبادت مجھے آپ سے قریب کر دے، اور جو عبادت میرے پچھلے گناہوں کو اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ صرف آپ کی طاقت، ہم میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.